گیسٹیو آئیفل نے اسپین کے مشہور شہر بارسلونا میں آئیفل ٹاور بنانے کے بارے میں سوچا تھا۔ اس نے ایک عظیم الشان ٹاور تعمیر کرنے کا پرپوزل دیا تھا، لیکن اس وقت وہاں کے شہریوں کو یہ بہت فضول قسم کا آئیڈیا لگا۔ انہوں نے کہا کہ ہم کیوں اتنے پیسے یہاں لوہے کا ڈھانچہ بنانے میں خرچ کریں اور پھر رات کو اسے دیکھنے کے لیے بے شمار لائٹس کا بندوبست بھی کریں۔ انہیں یہ ایک بیکار آئیڈیا لگا، تاہم انہوں نے اس آئیڈیا کو مسترد کر دیا۔ ہم آپ کو فیصل ٹی وی کی ایک اور نئی ویڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ انہوں نے گیسٹیو آئیفل کو کہا کہ اپنے اس پروجیکٹ کو کہیں اور لے جا کر مکمل کرو۔ پھر ہوا بھی ایسا ہی کہ بارسلونا سے 1000 کلومیٹر دور فرانس کے مشہور شہر پیرس میں گیسٹیو آئیفل نے وہی ٹاور تعمیر کیا جسے آج دنیا آئیفل ٹاور کے نام سے جانتی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو آئیفل ٹاور کی مکمل تاریخ کے بارے میں بتائیں گے کہ آخر یہ کیوں تعمیر کیا گیا اور اس پہ کتنی لاگت آئی۔ آئیفل ٹاور نے جنگ عظیم میں کیسے اہم کردار ادا کیا اور وہ قصہ کیا تھا جب آئیفل ٹاور کو بیچ دیا گیا تھا۔ 1879 میں فرینچ انقلاب کو 100 سال مکمل ہونا تھا، تو فرانسیسی انقلاب کی 100 سال کی سالگرہ کے موقع پر ایک یونیورسل ایکسپو یعنی بین الاقوامی نمائش کا اہتمام کیا جانا تھا۔ اس موقع پر ایک شاندار یادگار تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا گیا جو سینٹرو پیرس میں واقع چیمپ ڈی مارس پر تعمیر ہونا تھا اور اس کو بین الاقوامی نمائش کے داخلی راستے پر بنایا جانا تھا۔ اس لیے اس مقصد کے لیے فرانس میں ایک مقابلہ رکھا گیا جس میں 100 سے زائد فنکاروں نے یادگار کو بنانے کے لیے اپنے اپنے خیالات پیش کیے۔ اس 100 آرٹسٹ میں سے گیسٹیو آئیفل کا آئیڈیا قبول کر لیا گیا۔ یہ وہی پرپوزل تھا جسے اسپین کے لوگوں نے مسترد کیا تھا۔ اس نے 300 میٹر اونچا ایک ٹاور تعمیر کرنے کی تجویز دی تھی جو قبول کر لی گئی، اور پھر 1887 میں اس کی تعمیر پر کام شروع ہوا۔ آئیفل ٹاور کا نام تو گیسٹیو آئیفل کے نام پر ہی ہے اور یہ آئیڈیا بھی اسی کا تھا، لیکن اس کا ڈیزائن گیسٹیو آئیفل کی کمپنی کے 2 سینئر انجینئرز نے تیار کیا تھا۔ یوں تو آئیفل ٹاور کی چمک دیکھ کر لگتا ہے کہ شاید یہ اسٹیل کا بنا ہو، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آئیفل ٹاور آئرن اور لوہے کا بنا ہوا ہے۔ اس کی تعمیر کے لیے خام لوہا مشرقی فرانس سے لایا گیا تھا، پھر اس آئرن کو ایفیفل کمپنی کی فیکٹری میں لے جایا گیا اور وہاں آئرن کو آکسیڈائزنگ مادہ کی موجودگی میں کسی بھٹی میں ڈالا گیا، جہاں اعلیٰ درجہ حرارت کی وجہ سے پگھلا کر پھر ہتھوڑے کی مدد سے اسے مخصوص شکل دی گئی۔ اس عمل کے دوران لوہے میں موجود اضافی کاربن کا بھی خاتمہ ہو جاتا ہے۔ آخر میں ان لوہے کے ٹکڑوں کو اس جگہ لے جایا گیا جہاں آئیفل ٹاور کو تعمیر کرنا تھا۔ اس میں موجود لوہے کے استعمال کو زنگ لگنے سے بچانے کی خاطر اس لوہے پر پینٹ کی ایک موٹی تہ لگائی گئی ہے، لیکن ظاہر ہے پانی اور ہوا کی وجہ سے پینٹ خراب بھی تو ہو سکتا ہے، اس لیے اسے ہر 8 سال بعد ری پینٹ کیا جاتا ہے۔ یہ 300 میٹر اونچا ہے۔ جبکہ اس کی تعمیر مکمل ہوئی تب اسے دنیا کی سب سے اونچی عمارت کا اعزاز بھی ملا، جو کہ اگلے 31 برس تک اسی کا اعزاز رہا، اور اس ٹاور کا ٹوٹل وزن 10,100 ٹن ہے اور اس پر 20,000 لائٹس نصب ہیں۔ اس ٹاور کی 108 منزلیں ہیں اور 3 پلیٹ فارم ہیں۔ پہلا پلیٹ فارم زمین سے 190 فٹ بلند ہے، جبکہ دوسرا 387 اور تیسرا 900 فٹ بلند ہے۔ اس میں 1810 سیڑھیاں ہیں، جبکہ لفٹس بھی موجود ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق ایک لفٹ ایک سال میں 73,000 میل کا فاصلہ طے کرتی ہے۔ اس ٹاور کو 2 سال 2 ماہ کے ریکارڈ میں تعمیر کیا گیا۔ اس کی بنیاد کو بنانے میں صرف 1 ماہ لگا اور باقی ٹاور کی تعمیر میں صرف 21 ماہ کا وقت لگا۔ تعمیراتی کام جنوری 1887 میں شروع ہوا اور 31 مارچ 1879 میں مکمل کر لیا گیا۔ اسے بنانے میں $10 لاکھ کی لاگت آئی، جو کہ فرینچ گورنمنٹ نے ادا کی۔ جب یہ ٹاور تعمیر کیا جا رہا تھا تب پیرس کے لوگوں نے بھی اس کی سخت مخالفت کی تھی۔ ان سب کا یہ کہنا تھا کہ لوہے کا ڈھانچہ پیرس کی خوبصورتی کو خراب کر دے گا۔ اس مخالفت کی وجہ سے گیسٹیو آئیفل کو صرف 20 سال کا پرمٹ دیا گیا۔ پرمٹ ایک اجازت نامہ ہوتا ہے جس کا مطلب یہ تھا کہ ٹاور تعمیر ہونے کے بعد صرف 20 سال تک قائم رہ سکتا ہے اور 20 سال کے بعد اسے یہاں سے ہٹانا ہوگا، یعنی کہ توڑنا ہوگا یا ختم کرنا ہوگا۔ لیکن ایسا ہوا نہیں، کیونکہ وائرلیس کمیونیکیشن کے لیے ٹاور کے سب سے اوپر اینٹینے لگا دیے گئے اور یوں اس سے ریڈیو منتقلی کا کام بھی لیا جانے لگا۔ یہ ٹاور آج بھی پوری دنیا میں ریڈیو ٹی وی براڈ کاسٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے اور اب آئیفل ٹاور فرانس کا مشہور تاریخی نشان بن چکا ہے۔
یہ دنیا کا سب سے زیادہ دیکھے جانے والا یادگار ہے جسے لوگ پیسے دے کر دیکھنے آتے ہیں۔ ہر سال تقریباً 80 لاکھ لوگ یہاں آتے ہیں، جن میں سے تقریباً 60% غیر ملکی ہوتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو بتایا کہ اس ٹاور سے ریڈیو ٹی وی براڈ کاسٹ کا استعمال کیا جانے لگا، تو پہلی عالمی جنگ میں آئیفل ٹاور نے زبردست کردار ادا کیا، بلکہ یوں سمجھ لیں کہ اس نے پیرس کو ایک دفعہ تباہی سے بچا لیا۔ ورلڈ وار میں اس ٹاور کا استعمال فرانسیسی فوج کو اہم احکامات بھیجنے کے لیے کیا گیا۔ دوسری جنگ عظیم میں بھی اس ٹاور نے ایک زبردست کردار ادا کیا، اور دوسری جنگ عظیم میں ہی ہٹلر نے اس ٹاور کو گرانے کا حکم جاری کیا تھا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ ٹاور 2 بار فروخت ہوتے ہوئے بچا ہے، بلکہ ایک بار تو اس کی رقم بھی وصول کر لی گئی تھی۔ ایسا فرینچ گورنمنٹ نے نہیں، بلکہ ایک جعلساز وکٹر لسٹگ نامی شخص نے کیا تھا۔ یہ 1920 کی بات ہے کہ وکٹر لسٹگ ایک دھوکے باز تھا۔ اس کے فراڈ کے قصے نہ صرف پورے یورپ بلکہ امریکہ میں بھی مشہور تھے۔ وہ پیرس کے ہوٹل میں بیٹھا ایک دن اخبار پڑھ رہا تھا، جس میں آئیفل ٹاور کے بارے میں ایک آرٹیکل پبلش ہوا تھا۔ اس آرٹیکل میں لکھا تھا کہ فرانسیسی حکومت کو آئیفل ٹاور کی تزئین و آرائش کے لیے بہت سے پیسوں کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے انہیں بہت مشکل کا سامنا ہے۔ اس آرٹیکل کے آخر میں صحافی نے یہ لائن لکھی کہ آپ کی رائے کیا ہے، کہ آئیفل ٹاور کو بیچ دینا بہتر نہیں ہوگا؟ یہ آرٹیکل پڑھتے ہی وکٹر کے چلاک دماغ میں ایک فراڈ کا خیال آیا، اور یہ کھیل تھا اس ٹاور کو فروخت کرنے کا۔ اس نے کچھ اشتہارات چھپوائے جس میں یہ لکھا تھا کہ گورنمنٹ آئیفل ٹاور کو فروخت کرنا چاہتی ہے، اور یہ اشتہارات اس نے پیرس کی نامور کمپنی میں بھی بھیج دیے، اور سب سے بڑھ کر یہ خود کو گورنمنٹ کا نمائندہ دکھانے کے لیے اس نے اپنا جعلی شناختی کارڈ بھی بنوایا۔ ایک مشہور تاجر جو پیرس میں اپنا نام بنانا چاہتا تھا، وہ اس جعلساز کے جھانسے میں آ گیا۔ اس تاجر نے سوچا کہ اگر وہ آئیفل ٹاور خرید لے گا اور اس کا مالک بن جائے گا تو پوری دنیا کی تاجر برادری میں اس کے چرچے ہوں گے۔ اس لیے وہ اس لالچ کے باعث جعل سازی کا شکار ہوا اور 80,000 فرانس کے نوٹ میں اس ٹاور کو خرید لیا۔ وکٹر لسٹگ یہ رقم لے کر آسٹریلیا روانہ ہو گیا۔ اب وکٹر لسٹگ جو کہ آسٹریلیا میں تھا، اسے لگ رہا تھا کہ جب اس تاجر کو پتہ چلے گا کہ اس کے ساتھ دھوکا ہوا ہے تو وہ بہت شرمندہ ہوگا، جس کے بعد ہو سکتا ہے کہ وہ پولیس کو اطلاع دے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی عزت بچانے کے لیے پولیس کو اطلاع نہ کرے۔ لیکن پھر بھی وکٹر لسٹگ روز اخبار پڑھتا تھا، یہ سوچ کر کہ اس فراڈ کی خبر کسی نہ کسی طرح اخبار میں چھپی ہو۔ لیکن جلد ہی اس کے یہ شکوک و شبہات دور ہو گئے۔ کافی روز گزر جانے کے بعد بھی اس جعل ساز کی خبر کسی اخبار میں نہیں چھپی۔ وہ تاجر جس نے یہ ٹاور خریدا تھا، اس نے شرمندگی کی وجہ سے کسی کو بتایا ہی نہیں کہ اس کے ساتھ کتنا بڑا دھوکا ہوا ہے۔ پھر وکٹر لسٹگ نے ایک بار پھر اسی اسکیم پر دوبارہ کام کرنے کا سوچا اور دوبارہ پیرس آ گیا۔ ایک بار پھر اس نے آئیفل ٹاور کو فروخت کرنے کی کوشش کی، لیکن اب کی بار پولیس کو اس معاملے کی اطلاع ہو گئی۔ وکٹر لسٹگ گرفتاری سے بچنے کے لیے امریکہ فرار ہو گیا، اور یوں دوسری بار یہ ٹاور فروخت ہونے سے بچ گیا۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک، کمنٹ، شیئر کرنا نہ بھولیں، اور ایسے ہی انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے فیصل ٹی وی کو سبسکرائب کریں۔ اور آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ ہے کہ کائنڈلی ہمیں پیٹریون پہ سپورٹ کریں، اس کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے۔ اب ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔